خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هزار بار بشویم دهن ز مشک و گلاب هنوزنا به تو گفتن کمال بے ادبیست. زباں پر مومنوں کے جب بھی بکھرے تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکرے چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باہواں جب ہوں تو کیوں کرنا بابے مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. قبل صلی السلام برادران اہل سنت والجماعت، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ کئی جمعوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر بیانات کا سلسلہ جاری ہے. اور پچھلے جمعے میں آپ رات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علل اعلان اللہ پاک کی توحید کی دعوت دینا شروع کی تو کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے. ان میں سے ایک حربہ ان کا یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے مطالبات کیے جائیں، کچھ ایسے معجزات مانگی جائیں کہ جن کو آپ پورا نہ کر سکے تو ہم پھر شور مچائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کریں. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح کے اپنے فرماشی معجزے تو اس کا انہوں نے اظہار کیا. جیسے اللہ رب العالمین 18ویں پارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی چلتے ہیں. تو نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا جس کو کھانے کی عادت نہ ہوتی، بازاروں میں جانے کی عادت نہ ہوتی، اپنی ضروریات اس کے ساتھ نہ ہوتی. تو رسول جو ہے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا. اور کہا کہ اگر فرشتہ نہیں ہے تو کم از کم لولا انزل الیہ ملک، ان کے ساتھ ہی کوئی فرشتہ نازل کیا جاتا فیکون معہ نذیرا، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا میں ڈراتا. اس کو کہتے ہیں اپنی مرضی کے معجزے مانگنا، اپنی مرضی کے فرمائش معجزے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها، یا اگر یہ نبی ہیں تو ان کے ساتھ کوئی بڑا خزانہ ہونا چاہیے
سونا چاندی مال پیسہ، یا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں پھل فروٹ ہوتے، میوے ہوتے، اسے ہم کھاتے، یہ بھی کھاتے، ہم بھی کھاتے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رجل مسحورہ، یہ کافی ہے جس پر جادو ہو گیا۔ کبھی نعوذ باللہ کہتے تھے خود جادوگر ہیں اور کبھی کہتے تھے ان پر جادو ہو گیا۔ یہ انہوں نے باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو دیکھیں کہ یہ کیسے آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں اور یہ گمراہ ہو گئے ہیں، سیدھے راستے کی طرف نہیں آ رہے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی قوم اپنی مرضی کا معجزہ مانگے اور پھر انہیں دکھا دیا جائے اور پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر انہیں مہلت نہیں ملتی، فوراً ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی اس میں حکمتیں تھی کہ ابھی ان کفار کو فوراً ہلاک نہیں کرنا بلکہ کچھ مدت کے لیے ان کو مزید مہلت دینی ہے۔ اس وجہ سے ان کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزے دکھا نہیں سکتے، معجزے تو کئی دکھایا تھا بعد میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ظاہر فرمانے کے لیے کئی معجزات اللہ پاک نے دکھائے، لیکن یہ اپنی مرضی کے معجزات چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی دکھا سکتے ہیں لیکن اس میں اللہ پاک کی حکمت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک جنات، سبحان اللہ، برکت والی ہے وہ ذات اگر وہ چاہے تو آپ کو بہتر اس سے بھی باغ عطا فرمائے۔ جس باغ کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر باغ عطا فرما دے۔ تجری من تحتها الانہار، ایسا باغ آپ کو عطا فرمائے کہ جس کے نیچے سے نہریں بھی جاری ہوں۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے لیے محلات بھی بنا دے، محلات بھی بنا دے، لیکن پھر بھی انہوں نے ماننا کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ بل کذبوا بالساعۃ، یہ قیامت کے بھی منکر ہیں، اور جب بندہ قیامت کا منکر ہو جائے تو اس کے دل سے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ جب ان کے دل سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا تو اب یہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ ان کا ایک مطالبہ تھا، ہے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ فرقان کے آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کو انسانوں میں سے بھیجا اور یہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں، پہلے نبی بھی ایسے ہیں، وہ بھی انسانوں میں سے تھے اور وہ بھی کھاتے پیتے، ان کی بھی ضروریات تھیں، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کوئی ایسا نبی آ گیا ہو کہ جو انسانوں میں سے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جتنے نبی پیغمبر گزرے وہ سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں کے اندر بھی پھرا کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے اپنی ضروریات کے لیے۔ بات سمجھائی کہ نہیں آتی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشر بنایا ہو، انسان بنایا ہو، یا انسان کی ضروریات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگائی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے جو نبی پیغمبر تھے وہ بھی ایسے ہی تھے، بالکل ایسے ہی۔ 15ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بات کا ذکر فرمایا کہ وہ کیا کہتے تھے، ایک بات یہ بھی کہتے تھے وہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، وہ کہتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ یہاں مکہ کے اندر ہمارے لیے نہریں جاری نہ کر دیں۔ یہ آپ غور کریں گے انشاءاللہ پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ انہوں نے توحید کا اعلان سن کے پھر آگے سے کیسے کیسے مطالبات کیے، کیسے کیسے بےہودہ مطالبے کیے اور بےہودہ سوالات کیے، ہیں جی؟ کہنے لگے کہ جب تک آپ ہمارے لیے نہریں جاری نہ کر دیں مکہ میں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ او
تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پھر صرف باغ ہی نہیں بلکہ باغ کے درمیان سے نہریں بھی جاری ہوں، تب ہم ایمان لائیں گے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ اور اس کی السماء کما زعمت علینا کسفا، اور کہنے لگے یا آپ ایسے کریں کہ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں، جیسا کہ آپ کا گمان ہے کہ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارے اوپر عذاب آئے گا، تو گویا کہ عذاب کی اپنی فرمائش کا مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہے آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، ہیں ہی نہیں۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا کہنے لگے ہمارے سامنے اللہ خود آ جائے اور فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں تب ہم ایمان لائیں گے۔ یہ نبی سے مطالبے کر رہے ہیں۔ آپ رات میں جو کھڑی ہیں اور بیداروں کے بات سنی ہے، تب آپ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ وہ بات سمجھ آئے گی آپ کو۔ کہنے لگے یا اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائیں، یا اللہ کے فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں تب ہم ایمان لائیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف، اور یا کہنے لگے کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کا گھر سونے کا ہو، ہیں جی، اور ترقی فی السماء، یا آپ کوئی سیڑھی لگا کہ ہمارے سامنے آسمان کے اوپر چلے جائیں، ہمارے سامنے آپ آسمان پر چڑھے ہیں جی، اور وہاں سے پھر آپ کتاب لے کر آئیں اور کتاب لے کر آئیں، تو تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا بھی یہ مطالبہ، یہ معجزات پورے کرنا اور یہ معجزات لانا یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں معجزہ دکھا دیتے ہیں۔ تو پھر آگے سے ایک کافر نے یہ کہا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہرگز آپ پر ایمان لے جائیں گے اگرچہ آپ سیڑھی لگا کر ہمارے سامنے آسمان پر چلے جائیں، یہاں تک کہ آپ ایک اور کتاب ہمارے لیے لے کر آئیں جس کو ہم خود پڑھ سکیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا، میرے رب کی ذات پاک ہے، وہ جب چاہتا ہے معجزات دکھا دیتا ہے، لیکن میرا یہ کام نہیں ہے، میری قدرت نہیں ہے، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی پیغمبر ہوں جو بشر ہوں، انسان ہوں، میرے بس میں نہیں ہے کہ تمہارے فرمائش معجزوں کو پورا کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ کس کا کام ہے جی؟ اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے میں سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مطالبات کرتے ہیں، یہ جو معجزات مانگتے ہیں، اس کے بارے میں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ایسے مطالبے کر رہے ہیں نا، ان کا مقصد ماننا نہیں ہے، ان کا مقصد ہے بلکہ یہ اس وجہ سے مطالبات کر رہے ہیں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا مقصد ہے لاجواب کر دینا، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور یہ جتنے مرضی ہے بےہودہ سوالات کر لیں، مطالبات کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو غالب کر کے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو مرضیہ کرے، پہلے مارا، تشدد کیا، راستے روکے، سب کچھ کیا، اب معجزات مانگ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کا یہ معجزہ ہو، ہماری مرضی کا یہ معجزہ ہو۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ معجزات دکھانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور انبیاء کے لیے واضح فرمایا کہ نبی کہتے تھے وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ بھئی ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم تمہیں معجزات دکھائیں، یہ تو اللہ جب چاہتے ہیں تو معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کے یہ جو مطالبے جو حضور نے جہاں سے شروع کیا ہے نا، ان کے جو مطالبے تھے نا سارے، ان کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قرآن کی وجہ سے پہاڑوں کو بھی چلا دیا جاتا، کہتے سنا یہاں سے پہاڑ ہٹ جائیں، یہاں سبز و شاداب باغ ہو جائیں، یہاں پر سبزہ ہو جائے، یہاں پر نہریں جاری ہو جائیں،
وَلَا رب العالمین نے فرمایا اگر اس قرآن کی وجہ سے پہاڑوں کو چلا دیا جاتا، او قطعت بہ الارض، یا اس قرآن کی وجہ سے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، او کلم بہ الموتى، یا اس قرآن کی وجہ سے مردوں سے کلام کیا جاتا، مردوں کو بلا لیا جاتا، اللہ فرماتا ہے پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ باقی ان کو یہ بتا دیں بل للہ الامر جمیعا، سارے کے سارے کاموں کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اپنے نبی کے کب معجزہ ظاہر کرنا ہے کب نہیں کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ بے شک بے شک۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ جب کسی قوم نے کوئی مطالبہ کیا کسی معجزے کا تو نبی پیغمبروں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ معجزہ دکھا دے۔ مثال کے طور پر مکہ مکرمہ کی زندگی میں ایک دفعہ کافروں کے بڑے بڑے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے جی آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی ہوں۔ کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آج 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیں۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو ایک ٹکڑا مشرق کی طرف چلا گیا اور ایک مغرب کی طرف چلا گیا، سبحان اللہ۔ اور ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کپڑے کے ساتھ اپنی آنکھوں کو صاف بھی کر رہے تھے کہ کہیں ہمیں کوئی مغالطہ تو نہیں لگ رہا، ہمیں کوئی مغالطہ تو نہیں لگ رہا۔ اسی وجہ سے ہندوستان کی ایک تاریخ لکھی گئی ہے تاریخ فرشتہ، اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو ہندوستان کا ایک مہاراجہ تھا، وہ بھی اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی نظر اچانک اوپر گئی تو اس نے دیکھا چاند پہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اس نے جب تحقیق کی اس بات کی کہ کس وجہ سے واقعہ رونما ہوا تو اسے پتا چلا کہ عرب کے اندر ایک نبی ہے جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا معجزہ ظاہر ہوا ہے تو وہ بھی اس کی وجہ سے مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ساری چیزیں بطور تحفہ کے دے دی۔ جو حضرات سو گئے نا وہ سبحان اللہ نہ کہیں، جو جاگ رہے ہیں وہ سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن اس کے باوجود بھی قرار نہیں کیا اور کہنے لگے نعوذ باللہ یہ جادو ہے۔ اس طرح کے کتنے واقعات۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور کافر کی ایک بات ذکر فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حل فرمایا ہے۔ ایک کافر تھا، اس کا نام تھا امیہ بن خلف۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا، اس کے ہاتھ میں نا ایک ہڈی تھی بڑی پرانی ہڈی تھی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان اس کو اس طرح مسلا، پھر پھونک مار کے اس کو اڑا دیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ یہ جو ہڈی میرے ہاتھ میں تھی میں نے اس کو مسل کے اڑا دیا، اس کی راہ کو اڑا دیا ہے، تو کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے؟ کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں، یہاں اللہ تعالیٰ نے آیات مبارکہ نازل فرمائیں، یہ سورہ یاسین کی آخری آیات ہے۔ تو میرے بھائیو الحمدللہ ہم مسلمانوں کو اپنے عقیدے کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا نظریہ ہے، اور پھر اس کے موافق اللہ پاک سے ڈرنا بھی چاہیے۔ ہڈی مسیدہ ہو گئی ہے، خواب اس کی اڑا دیا اس نے، اور کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ فرمائیں گے، اللہ تجھے بھی مار کے زندہ فرمائیں گے اور اس کے بعد تجھے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور یہ وہی کافر ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں بھی دیا کرتا تھا کہ میں آپ کو نعوذ باللہ شہید کروں گا، میں آپ کو قتل کروں گا، میں آپ کو ماروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں آیات نازل فرمائیں، ادھر میرے طرف دیکھیں سارے افراد، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولم یری الانسان انا خلقناه
من نطفة فإذا هو خصيم مبين. اللہ فرماتے ہیں یہ انسان کیا سمجھتا ہے، یہ انسان، یہ نبی علیہ السلام سے سوال کرنے والا منکر، یہ کیا سمجھتا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ پیدا نہیں کریں گے؟ حالانکہ اسے غور کرنا چاہیے کہ اپنی پہلی پیدائش کے اوپر اپنے پانی کے ایک قطرے سے اس کو پیدا فرمایا، اتنا خوبصورت وجود عطا فرمایا، اتنا خوبصورت اس کو جسد عطا فرمایا. اللہ فرماتے ہیں اب یہ کھلا کھلا ہماری قدرتوں کے بارے میں جھگڑنا شروع ہو گیا ہے. کیوں جی ایسی بات ہے؟ توجہ اپنے طرف رکھیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا فرمایا تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ہماری قدرت کو، ہماری قدرت کی نشانیوں کو مانتا ہے. اس نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ جھگڑنا شروع کر دیا، ہمارے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا، ہمارے نبی کے ساتھ. اور اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا. اور اللہ فرماتے ہیں اپنی پیدائش کو بھول گیا. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان بوسیدہ ہڈیوں کو، ان بوسیدہ ہڈیوں کو، اس راکھ والے آدمی کو وہ ذات زندہ کرے گی جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں اگر کوئی بندہ چیز بناتا ہے پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، جب ایک مرتبہ بنا لے پھر آسان ہوتا ہے. اللہ کے لیے اول آخر ہوتا ہے. کیوں جی؟ اور اس کے بعد فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ پیدائش کے سارے مرحلوں کو خوب جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرحلہ در مرحلہ بنایا، درجہ بدرجہ اللہ نے انسان کو تخلیق کے اندر اللہ پاک لے گئے. اس کے بعد فرمایا اللہ پاک نے اگر میری قدرت کو سمجھنا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے ہزاروں مثالیں موجود ہیں. اگر بندہ سمجھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے تو ہزاروں مثالیں موجود ہیں. جو نہ سمجھنا چاہے اس کے لیے کوئی بھی مثال کارآمد ہے. جو سمجھنا چاہتا ہے نا اللہ کی قدرت کو، اس کے لیے تو ہزاروں مثالیں. اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، عرب کے اندر دو درخت ہوتے تھے، ایک کو ٹہنی توڑ کے دوسرے کے اوپر مارتے اس سے آگ پیدا ہو جاتی. جیسے آج ماچس کے ساتھ ہم آگ جلاتے ہیں، ایسے ایک ٹہنی کو دوسری پر مارتے تو آگ پیدا ہو جاتی، اسے آگ جلا لیتے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو نا یہ سبز درخت کے اندر اللہ نے آگ پیدا فرما دی ہے. سبز درخت ہے اس کے اندر اللہ نے آگ پیدا فرمائی ہے. تو یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، چورا چور ہو گئی، راکھ ہو گئی، تو ان کو بھی اللہ دوبارہ جوڑ کے دوبارہ اللہ پاک اس کے اندر زندگی پیدا فرمائیں گے. اس کے لیے کوئی مشکل مشہور واقعہ نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ پاک کی درخواست کی کہ میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت 4 پہاڑوں پر اوپر رکھ دو مکس کر کے، پھر ایک ایک پرندے کا نام لینا تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. تو دیکھا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے نام لیے، ایک بوٹی یہاں سے اڑی، دوسری وہاں سے، تیسری یہاں سے، اور آپس میں مل گئے اور مکمل پرندہ بن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. کل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، وہ سبز درخت کے اندر اللہ نے آگ پیدا فرمائی ہے، اس سے تم آگ حاصل کرتے ہو. اب سنو ذرا وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، تو کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا؟ انسان بہت چھوٹا، زمین بہت بڑی، انسان بہت چھوٹا، آسمان بہت بڑا. آسمان کو دیکھو، آسمان میں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھو، پھر زمین کو دیکھو، زمین کے سینے پر اللہ نے کتنی کتنی بڑی چیزیں پیدا فرما دی ہیں. اللہ نے فرمایا جس ذات نے زمین و آسمان کو اور اس کے درمیان ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، تو کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اسی طرح انسان کو پیدا فرما دے؟ بلا کیوں نہیں، اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہی ساری کائنات کو تخلیق دینے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا بھی ہے.
زندگی عطا فرماتا ہے، جتنا رزق لکھ دیا اتنا رزق عطا فرماتا ہے، جتنی اس کے سانسیں لکھ دی اتنی سانسیں عطا فرماتا ہے، جتنے لقمے لکھ دیے اتنے لقمے عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی جانتا ہے کہ اس بندے کی کس جگہ پر کس ٹائم کے اوپر موت آئے گی، سارے حالات سے وہ باخبر ہے، وہ سارے حالات سے۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا نا کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا تو ایمان والے خوش ہوتے ہیں، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایمان والے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں مشرکوں کے دلوں پر پریشانی چھا جاتی ہے، مردگی چھا جاتی ہے، ان کے دلوں کے اوپر ایک نحوست چھا جاتی ہے، وہ کہتے ہیں لات کا ذکر ہو، عزا کا ذکر ہو، ہاں جی حبل کا ذکر ہو، فلاں کا ذکر ہو، لیکن جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں، اور مومن کیا ہو جاتے ہیں؟ تو تجھے خوش نہ ماشاء اللہ نیدر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ دنیا کے لوگوں نے چھوٹا سا کمرہ بنانا ہو، پہلے مہینہ منصوبے سوچتے ہیں، کوٹھی بنگلہ بنانا ہو اس کے لیے بڑے بڑے پلان بناتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اپنے منصوبوں کے لیے 100 سال پہلے سوچتے ہیں، 50 سال پہلے سوچتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بڑے بڑے منصوبے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو وجود دینا چاہتے ہیں، اللہ کسی کو پیدا فرمانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے قدرت سے دنیا میں لانا چاہتے ہیں، تو بس اتنا فرما دیتے ہیں کن ہو جا، کن ہو جا فیکون، تو وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ بس اللہ اتنے فرماتے ہیں ہو جا تو وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جمعہ بعد ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو قیامت کے منکر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، بس ایک ہی آواز آئے گی، ایک ہی چنگھاڑ آئے گی، ایک ہی سور کے اندر پھونک مارا جائے گا، جو پہلے مر گئے وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی قبریں پھٹیں گی اور وہ بھی زندہ ہو کے باہر نکل کے میدان محشر کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے۔ بس ایک ہی اللہ کی طرف سے آواز لگے گی اور ساری دنیا زندہ ہو کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ کوئی چاہے یا نہ چاہے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن سب اللہ کے سامنے حاضر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ کہا جاتا ہے، یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اس دن کو ہم یاد رکھیں، اس دن کو بلائیں نہیں، اس دن کو یاد رکھیں، اس دن کو بلائیں نہیں۔ بلانا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی بس دنیا کے لیے دے اور 5 نمازیں بھی نہ پڑھے۔ چلو اگر ٹائم مل گیا تو جمعہ پڑھ لیا، عید کی نماز پڑھ لی، یا کبھی کبھی کوئی ٹائم مل گیا، ٹائم تو باقی چیزوں کے لیے ہوتا ہے میرے بھائیوں، اللہ کی عبادت کے لیے تو ہم پیدا ہوئے ہیں، نہیں سمجھے بھائی؟ اللہ کی عبادت کے لیے ہم ہیں، تو ہم کہیں گے بھی عبادت کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم ہے ہی ہے نا، چلو باقی چیزوں کے لیے دیکھیں گے ابھی ہمارے پاس وقت ہے یا نہیں، جتنا وقت ہے۔ اب کئی لوگ تو ماشاءاللہ مرنے سے پہلے یہ بات سمجھ جاتے ہیں اور الحمدللہ اپنی آخرت کی تیاری کر لیتے ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، موت کے وقت بھی خوش ہوتے ہیں، قبر کے اندر بھی خوش ہوتے ہیں، آخرت کے اندر بھی خوش ہوں گے۔ اور کئی میرے بھائیوں وہ بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس بات کو سمجھتے، انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے اندر اتنا کھپا دیا ہوتا ہے، اتنا ڈبو دیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ یہی ہے، کاروبار ہی ہے، مکان ہے، زمین ہے، بیوی بچے ہیں، بس یہی ہے۔ اور اس کے بعد جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ اس وقت پھر انسان ایک تمنا کرتا ہے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بہت بڑا حق ہے کہ نہیں؟ اللہ نے زندہ کرنا ہے کہ نہیں دوبارہ؟ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں پر حق ہے نا۔ تو جو انسان اپنی آخرت سے غافل ہوتا ہے تو اس کی موت آنے لگتی ہے نا، پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحبان کو فلانی آیت اصل سنا کے ڈراندے ہیں، تو
میں وہ پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر فرماتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کن کا ذکر فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے. رزق کہتے ہیں ہر ضرورت کی چیز کو، ہر ضرورت کی. اے ایمان والو، جو ہم نے خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہزار بار بشویم دهن زمشق گلاب ونوزنا تو گفتن کمال بے ادبیس. زباں پر مومنوں کے جب بھی نکلے تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر عمر عثمان حیدر باہما جب ہوں تو کیوں کرنا بابے مصطفیٰ میں بہار آئے. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بضحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. قبل صلی کرام برادران اہل سنت والجماعت، بزرگ و دوست اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ کئی جمعوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر بیانات کا سلسلہ جاری ہے. اور پچھلے جمعے میں آپ رات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علل اعلان اللہ پاک کی توحید کی دعوت دینا شروع کی تو کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے. ان میں سے ایک حربہ ان کا یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے مطالبات کیے جائیں، کچھ ایسے معجزات مانگی جائیں کہ جن کو آپ پورا نہ کر سکے تو ہم پھر شور مچائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کریں. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح کے اپنے فرماشی معجزے تو اس کا انہوں نے اظہار کیا. جیسے اللہ رب العالمین 18ویں پارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی چلتے ہیں. تو نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا جس کو کھانے کی عادت نہ ہوتی، بازاروں میں جانے کی عادت نہ ہوتی، اپنی ضروریات اس کے ساتھ نہ ہوتی. تو رسول جو ہے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا. اور کہا کہ اگر فرشتہ نہیں ہے تو کم از کم لولا انزل الیہ ملک
ان کے ساتھ ہی کوئی فرشتہ نازل کیا جاتا فیکون معه نذیرا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا ہمیں ڈراتا. اس کو کہتے ہیں اپنی مرضی کے معجزے مانگنا، اپنی مرضی کے فرمائشی معجزے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا او یلقا الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها، یا اگر یہ نبی ہیں تو ان کے ساتھ کوئی بڑا خزانہ ہونا چاہیے تھا، سونا چاندی مال پیسہ، یا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں پھل فروٹ ہوتے میوے ہوتے اسے ہم کھاتے، یہ بھی کھاتے ہم بھی کھاتے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رجل مسحورہ، یہ کہتی ہیں جس پر جادو ہو گیا. کبھی نعوذ باللہ کہتے تھے خود جادوگر ہیں اور کبھی کہتے تھے پر جادو ہو گیا. یہ انہوں نے باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو دیکھیں کہ یہ کیسے آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں اور یہ گمراہ ہو گئے ہیں، سیدھے راستے کی طرف نہیں آ رہے. اصل وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی قوم اپنی مرضی کا معجزہ مانگے اور پھر انہیں دکھا دیا جائے اور پھر بھی وہ نہ مانیں تو پھر انہیں مہلت نہیں ملتی، فوراً ہلاک کر دیا جاتا ہے. تو اللہ پاک کی اس میں حکمتیں تھی کہ ابھی ان کفار کو فوراً ہلاک نہیں کرنا بلکہ کچھ مدت کے لیے ان کو مزید مہلت دینی ہے. اس وجہ سے ان کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے. لیکن اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزے دکھا نہیں سکتے. معجزے تو کئی دکھایا اللہ پاک نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ظاہر فرمانے کے لیے کئی معجزات اللہ پاک نے دکھائے، لیکن یہ اپنی مرضی کے معجزات چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ بھی دکھا سکتے ہیں لیکن اس میں اللہ پاک کی حکمت نہیں ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات. سبحان اللہ. برکت والی ہے وہ ذات اگر وہ چاہے تو آپ کو بہتر اس سے بھی باغ عطا فرمائے. اس باغ کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر باغ عطا فرما دے. تجری من تحتها الانہار، ایسا باغ آپ کو عطا فرمائے کہ جس کے نیچے سے نہریں بھی جاری ہوں. ویجعل لک قصورا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے لیے محلات بھی بنا دے، محلات بھی بنا دے. لیکن پھر بھی انہوں نے ماننا کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ بل کذبوا بالساعۃ، یہ قیامت کے بھی منکر ہیں. اور جب بندہ قیامت کا منکر ہو جائے تو اس کے دل سے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے. جب ان کے دل سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا تو اب یہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ ان کا ایک مطالبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ فرقان کے آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کو انسانوں میں سے بھیجا اور یہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں شادیاں بھی کرتے ہیں. اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں، پہلے نبی بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی انسانوں میں سے تھے اور وہ بھی کھاتے پیتے، ان کی بھی ضروریات تھیں. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کوئی ایسا نبی آ گیا ہو کہ وہ انسانوں میں سے ہو. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی پیغمبر گزرے وہ سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں کے اندر بھی پھرا کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے اپنی ضروریات کے لیے. بات سمجھائی کہ نہیں آئی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشر بنایا ہو، انسان بنایا ہو، یا انسان کی ضروریات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگائی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے جو نبی پیغمبر تھے وہ بھی ایسے ہی تھے، بالکل ایسے ہی. 15ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بات کا ذکر فرمایا کہ وہ کیا کہتے تھے. ایک بات یہ بھی کہتے تھے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. وہ کہتے تھے کہ
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ یہاں مکہ کے اندر ہمارے لیے نہریں جاری نہ کر دیں. یہ آپ غور کریں گے انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ انہوں نے توحید کا اعلان سن کے پھر آگے سے کیسے کیسے مطالبات کیے, کیسے کیسے بےہودہ مطالبے کیے اور بےہودہ سوالات کیے ہیں جی. کہنے لگے کہ جب تک آپ ہمارے لیے نہریں جاری نہ کر دیں مکہ میں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا, پھر صرف باغ ہی نہیں بلکہ باغ کے درمیان سے نہریں بھی جاری ہوں گی. تب ہم ایمان لائیں گے, تب ہم ایمان لائیں گے. اور اس کی السماء کما زعمت علینا کسفا, اور کہنے لگے یا آپ ایسے کریں کہ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں, جیسا کہ آپ کا گمان ہے کہ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارے اوپر عذاب آئے گا. تو گویا کہ عذاب بھی اپنی فرمائش کا مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہے آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں ہیں. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا, یا کہنے لگے ہمارے سامنے اللہ خود آ جائے اور فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں تب ہم ایمان لائیں گے. یہ نبی سے مطالبے کر رہے ہیں. آپ رات میں توجہ کریے اور بیدار ہو کے بات سنیے, تب آپ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ وہ بات سمجھ آئے گی آپ کو. کہنے لگے یا اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائیں, یا اللہ کے فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں تب ہم ایمان لائیں گے. او یکون لک بیت من زخرف, اور یا کہنے لگے کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کا گھر سونے کا ہو ہیں جی. اور ترقا فی السماء, یا آپ کوئی سیڑھی لگا کہ ہمارے سامنے آسمان کے اوپر چلے جائیں, ہمارے سامنے آپ آسمان پر چڑھے ہیں جی, اور وہاں سے پھر آپ کتاب لے کر آئیں, اور کتاب لے کر آئیں, تو تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا بھی یہ مطالبہ, یہ معجزات پورے کرنا اور یہ معجزات لانا یہ میرے بس میں نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں معجزہ دکھا دیتے ہیں. تو پھر آگے سے ایک کافر نے یہ کہا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ سیڑھی لگا کر ہمارے سامنے آسمان پر چلے جائیں, یہاں تک کہ آپ ایک اور کتاب ہمارے لیے لے کر آئیں جس کو ہم خود پڑھ سکیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, تب ہم ایمان لائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, میرے رب کی ذات پاک ہے, وہ جب چاہتا ہے معجزات دکھا دیتا ہے, لیکن میرا یہ کام نہیں ہے, میری قدرت نہیں ہے. میں تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی پیغمبر ہوں جو بشر ہوں, انسان ہوں. میرے بس میں نہیں ہے کہ تمہارے فرمائش معجزوں کو پورا کرنا, یہ اللہ کا کام ہے. کس کا کام ہے جی؟ اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے میں سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مطالبات کرتے ہیں, یہ جو معجزات مانگتے ہیں, اس کے بارے میں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ایسے مطالبے آ رہے ہیں نا, ان کا مقصد ماننا نہیں ہے, ان کا مقصد ہے بلکہ یہ اس وجہ سے مطالبات کر رہے ہیں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا مقصد ہے لاجواب کر دینا. لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, اور یہ جتنے مرضی ہے بےہودہ سوالات کر لیں, مطالبات کر لیں, اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو غالب کر کے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو مرضی کرے, پہلے مارا, تشدد کیا, راستے روکے, سب کچھ کیا, اب معجزات مانگ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کا یہ معجزہ ہو, ہماری مرضی کا یہ معجزہ ہو. تو حضور نے کیا فرمایا, معجزات دکھانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. ہاں جی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور انبیاء کے لیے واضح فرمایا کہ نبی کہتے تھے وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ بھئی ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم تمہیں معجزات دکھائیں, یہ تو اللہ جب چاہتے ہیں تو معجزہ ظاہر ہوتا ہے.
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کے یہ جو مطالبے جو موضوع میں نے جہاں سے شروع کیا ہے نا، ان کے جو مطالبے تھے نا سارے، ان کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قرآن کی وجہ سے پہاڑوں کو بھی چلا دیا جاتا، کہتے ہیں نا یہاں سے پہاڑ ہٹ جائیں، یہاں سے سبز و شاداب باغ ہو جائیں، یہاں پر سبزہ ہو جائے، یہاں پر نہریں جاری ہو جائیں، وَلَا رَبُّ الْعَالَمِينَ نے فرمایا اگر اس قرآن کی وجہ سے پہاڑوں کو چلا دیا جاتا، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا اس قرآن کی وجہ سے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، او کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا اس قرآن کی وجہ سے مردوں سے کلام کیا جاتا، مردوں کو بلا لیا جاتا، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ باقی ان کو یہ بتا دیں بل للہ الامر جمیعا، سارے کے سارے کاموں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اپنے نبی کے کب معجزہ ظاہر کرنا ہے کب نہیں کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ بے شک بے شک۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اور حدیث مبارکہ کے اندر اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ جب کسی قوم نے کوئی مطالبہ کیا کسی معجزے کا تو نبی پیغمبروں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ معجزہ دکھا دے۔ مثال کے طور پر مکہ مکرمہ کی زندگی میں ایک دفعہ کافروں کے بڑے بڑے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کہنے لگے جی آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی ہوں۔ کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آج 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیں۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو ایک ٹکڑا مشرق کی طرف چلا گیا اور ایک مغرب کی طرف چلا گیا، سبحان اللہ۔ اور ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کپڑے کے ساتھ اپنی آنکھوں کو صاف بھی کر رہے تھے کہ کہیں ہمیں کوئی مغالطہ تو نہیں لگ رہا، ہمیں کوئی مغالطہ تو نہیں لگ رہا۔ اسی وجہ سے ہندوستان کی ایک تاریخ لکھی گئی ہے، تاریخ فرشتہ، اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو ہندوستان کا ایک مہاراجا تھا، وہ بھی اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی نظر اچانک اوپر گئی تو اس نے دیکھا چاند پہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اس نے جب تحقیق کی اس بات کی کہ کس وجہ سے واقعہ رونما ہوا تو اسے پتا چلا کہ عرب کے اندر ایک نبی ہے جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا معجزہ ظاہر ہوا ہے تو وہ بھی اس کی وجہ سے مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ساری چیزیں بطور تحفہ کے دے دی۔ جو حضرات سو گئے ہیں نا وہ سبحان اللہ نہ کہیں، جو جاگ رہے ہیں وہ سبحان اللہ کہیں۔ تو یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن اس کے باوجود بھی قرار نہیں کیا اور کہنے لگے نعوذ باللہ یہ جادو ہے۔ اس طرح کے کتنے واقعات اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور کافر کی ایک بات ذکر فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حل فرمایا ہے۔ ایک کافر تھا، اس کا نام تھا امیہ بن خلف، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا، اس کے ہاتھ میں نا ایک ہڈی تھی بڑی پرانی ہڈی تھی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان اس کو اس طرح مسلا، پھر پھونک مار کے اس کو اڑا دیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ یہ جو ہڈی میرے ہاتھ میں تھی میں نے اس کو مسل کے اڑا دیا، اس کی راہ کو اڑا دیا ہے، تو کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے؟ کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں، یہاں اللہ تعالیٰ نے آیات مبارکہ نازل فرمائیں، یہ سورہ یاسین کی آخری آیات ہے۔ تو میرے بھائیو الحمدللہ ہم مسلمانوں کو اپنے عقیدے کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا نظریہ ہے اور پھر اس کے موافق اللہ پاک سے ڈرنا بھی چاہیے۔ ہڈی مسیدہ ہو گئی ہے، خواب اس کی اڑا دیا اس نے اور کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ فرمائیں گے، اللہ تجھے بھی مار کے زندہ فرمائیں گے اور اس کے بعد تجھے جہنم میں ڈال دیں گے۔
اور یہ وہی کافر ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں بھی دیا کرتا تھا کہ میں آپ کو نعوذ باللہ شہید کروں گا، میں آپ کو قتل کروں گا، میں آپ کو ماروں گا. تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں آیات نازل فرمائی. ادھر میرے طرف دیکھیں سارے اللہ. اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبین. اللہ فرماتے ہیں یہ انسان کیا سمجھتا ہے، یہ انسان، یہ نبی علیہ السلام سے سوال کرنے والا منکر، یہ کیا سمجھتا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ پیدا نہیں کریں گے. حالانکہ اسے غور کرنا چاہیے کہ اپنی پہلی پیدائش کے اوپر اپنے پانی کے قطرے سے اس کو پیدا فرمایا، اتنا خوبصورت وجود عطا فرمایا، اتنا خوبصورت اس کو جسد عطا فرمایا. اللہ فرماتے ہیں اب یہ کھلم کھلا ہماری قدرتوں کے بارے میں جھگڑنا شروع ہو گیا ہے. کیوں جی ایسی بات ہے؟ توجہ اپنے طرف رکھیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا فرمایا تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ہماری قدرت کو، ہماری قدرت کی نشانیوں کو مانتا ہے. اس نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ جھگڑنا شروع کر دیا، ہمارے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا، ہمارے نبی کے ساتھ. اور اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ اس پوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا. اور اللہ فرماتے ہیں اپنی پیدائش کو بھول گیا. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کہتا ہے کہ ان پوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان پوسیدہ ہڈیوں کو، ان پوسیدہ ہڈیوں کو، اس راکھ والے آدمی کو وہ ذات زندہ کرے گی جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں اگر کوئی بندہ چیز بناتا ہے پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، جب ایک مرتبہ بنا لے پھر آسان ہوتا ہے. اللہ کے لیے اول آخر ہوتا ہے. کیوں جی؟ اور اس کے بعد فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ پیدائش کے سارے مرحلوں کو خوب جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرحلہ در مرحلہ بنایا، درجہ بدرجہ اللہ نے انسان کو تخلیق کے اندر اللہ پاک لے گئے. اس کے بعد فرمایا اللہ پاک نے اگر میری قدرت کو سمجھنا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے ہزاروں مثالیں موجود ہیں. اگر بندہ سمجھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے تو ہزاروں مثالیں موجود ہیں. جو نہ سمجھنا چاہے اس کے لیے کوئی بھی مثال کارآمد ہے. جو سمجھنا چاہتا ہے نا اللہ کی قدرت کو، اس کے لیے تو ہزاروں مثالیں. اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، عرب کے اندر دو درخت ہوتے تھے، ایک کو ٹہنی توڑ کے دوسرے کو اوپر مارتے اس سے آگ پیدا ہو جاتی. جیسے آج ماچس کے ساتھ ہم آگ جلاتے ہیں، ایسے ایک ٹہنی کو دوسری پر مارتے تو آگ پیدا ہو جاتی، اسے آگ جلا لیتے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو نا یہ سبز درخت کے اندر اللہ نے آگ پیدا فرما دی ہے. سبز درخت ہے اس کے اندر اللہ نے آگ پیدا فرمائی ہے. تو یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، چورا چور ہو گئی، راکھ ہو گئی، تو ان کو بھی اللہ دوبارہ جوڑ کے دوبارہ اللہ پاک ان کے اندر زندگی پیدا فرمائیں گے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. مشہور واقعہ نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ پاک کی درخواست کی کہ اللہ میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت 4 پہاڑوں پر اوپر رکھ دو مکس کر کے، پھر ایک ایک پرندے کا نام لینا تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. تو دیکھا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے نام لیے، ایک بوٹی یہاں سے اڑی، دوسری وہاں سے، تیسری یہاں سے، اور آپس میں مل گئے اور مکمل پرندہ بن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. کل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، وہ سبز درخت کے اندر اللہ نے آگ پیدا فرمائی ہے، اس سے تم آگ حاصل کرتے ہو. اب سنو ذرا وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، تو کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا؟ انسان بہت چھوٹا، زمین بہت بڑی، انسان بہت چھوٹا، آسمان بہت بڑا. آسمان کو دیکھو، آسمان میں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھو، پھر زمین کو دیکھو، زمین کے سینے پر اللہ نے کتنی کتنی بڑی چیزیں پیدا فرما دی ہیں. اللہ نے فرمایا جس ذات نے زمین و آسمان
کو اور اس کے درمیان ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، تو کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اسی طرح انسان کو پیدا فرما دے؟ بلا کیوں نہیں، اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہی ساری کائنات کو تخلیق دینے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ پیدا فرما کے جس کو جتنی زندگی عطا فرمانی ہے اتنی زندگی عطا فرماتا ہے، جتنا رزق لکھ دیا اتنا رزق عطا فرماتا ہے، جتنی اس کے سانسیں لکھ دی اتنی سانسیں عطا فرماتا ہے، جتنے لقمے لکھ دیے اتنے لقمے عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی جانتا ہے کہ اس بندے کی کس جگہ پر کس ٹائم کے اوپر موت آئے گی، سارے حالات سے وہ باخبر ہے، وہ سارے حالات سے۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا نا کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا تو ایمان والے خوش ہوتے ہیں، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایمان والے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں مشرکوں کے دلوں پر پریشانی چھا جاتی ہے، مردگی چھا جاتی ہے، ان کے دلوں کے اوپر ایک نحوست چھا جاتی ہے، وہ کہتے ہیں لات کا ذکر ہو، عزا کا ذکر ہو، ہاں جی حبل کا ذکر ہو، فلاں کا ذکر ہو، لیکن جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں، اور مومن کیا ہو جاتے ہیں؟ تو تجھے خوش ہے نا ماشاءاللہ، نیدر نہیں ہوگی بالکل۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ دنیا کے لوگوں نے چھوٹا سا کمرہ بنانا ہو، پہلے مہینہ منصوبے سوچتے ہیں، کوٹھی بنگلہ بنانا ہو اس کے لیے بڑے بڑے پلان بناتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اپنے منصوبوں کے لیے 100 سال پہلے سوچتے ہیں، 50 سال پہلے سوچتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بڑے بڑے منصوبے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو وجود دینا چاہتے ہیں، اللہ کسی کو پیدا فرمانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی قدرت سے دنیا میں لانا چاہتے ہیں تو بس اتنا فرما دیتے ہیں کن ہو جا، کن ہو جا فیکون، تو وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ بس اللہ اتنے فرماتے ہیں ہو جا تو وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جمعہ بار ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو قیامت کے منکر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، بس ایک ہی آواز آئے گی، ایک ہی چنگاڑ آئے گی، ایک ہی سور کے اندر پھونک مارا جائے گا، جو پہلے مر گئے وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی قبریں پھٹیں گی اور وہ بھی زندہ ہو کے باہر نکل کے میدان محشر کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے۔ بس ایک ہی اللہ کی طرف سے آواز لگے گی اور ساری دنیا زندہ ہو کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ کوئی چاہے یا نہ چاہے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن سب اللہ کے سامنے حاضر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ کہا جاتا ہے، یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ بھی اس دن کو ہم یاد رکھیں، اس دن کو بلائیں نہیں، اس دن کو یاد رکھیں، اس دن کو بلائیں نہیں۔ بلانا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی بس دنیا کے لیے دے اور 5 نمازیں بھی نہ پڑھے۔ چلو اگر ٹائم مل گیا تو جمعہ پڑھ لیا، عید کی نماز پڑھ لی، یا کبھی کبھی کوئی ٹائم مل گیا، ٹائم مل گیا۔ ٹائم تو باقی چیزوں کے لیے ہوتا ہے میرے بھائیوں، اللہ کی عبادت کے لیے تو ہم پیدا ہوئے ہیں، نہیں سمجھا بھائی؟ اللہ کی عبادت کے لیے تو ہم کہیں گے بھی عبادت کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم ہے ہی ہے نا، چلو باقی چیزوں کے لیے دیکھیں گے ابھی ہمارے پاس وقت ہے یا نہیں، جتنا وقت ہے۔ اب کئی لوگ تو ماشاءاللہ مرنے سے پہلے یہ بات سمجھ جاتے ہیں اور الحمدللہ اپنی آخرت کی تیاری کر لیتے ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، موت کے وقت بھی خوش ہوتے ہیں، قبر کے اندر بھی خوش ہوتے ہیں، آخرت کے اندر بھی خوش ہوں گے۔ اور کئی میرے بھائیوں وہ بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس بات کو سمجھتے، انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے اندر اتنا کھپا لیا ہوتا ہے، اتنا ڈبو دیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ یہی ہے، کاروبار ہی ہے، مکان ہے، زمین ہے، بیوی بچے ہیں، بس یہی ہے۔ اور اس کے بعد جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ اس وقت پھر انسان ایک تمنا کرتا ہے
یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بہت بڑا حق ہے کہ نہیں؟ اللہ نے زندہ کرنا ہے کہ نہیں دوبارہ؟ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں بڑا حق ہے نا. تو جو انسان اپنی آخرت سے غافل ہوتا ہے تو اس کی بہت آنے لگتی ہے نا. پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کئی لوگ کہتے ہیں یہ مولوی صاحبان کو فلانی آیت سب سنا کے ڈراتے ہیں. میں وہ پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر فرماتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کن کا ذکر فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے. رزق کہتے ہیں ہر ضرورت کی چیز کو، ہر ضرورت کی. اے ایمان والو جو ہم نے